اسلام میں کسی بھی نیک کام کو مل کر کرنے کی صورت میں اس کا اجر اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ نماز چونکہ اسلام کی بنیاد ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے، لیکن اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے اس کی عظمت اور فضیلت اور انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کی عظمت اور فضیلت کو اجاگر کیا کہ اگر تم میں سے کوئی 2 آدمی ہوں تو وہ بھی جماعت کروائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے گھر اور اس کے بازار یعنی کہ دکان کے اوپر نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت اور عظمت رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان گھر کے اندر نماز پڑھے یا بازار میں دکان کے اوپر نماز پڑھے تو اس کو صرف ایک نماز کا ثواب ہے، لیکن اگر وہی نماز وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو اس کو ایک نماز کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی اپنے بندے کے اوپر مزید کرم نوازی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسا انسان، ایسا مسلمان کہ جو اچھے انداز میں احسن طریقے سے گھر سے وضو کرے اور مسجد کی طرف صرف نماز کی نیت سے جائے تو اس کے ہر اٹھنے والے قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کی ایک نیکی کو بڑھاتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، حتیٰ یدخل المسجد، یہاں تک کہ وہ مسلمان، وہ بندہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ اور پھر جب تک وہ نماز کے اندر مشغول رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے برابر اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، کہ باری تعالیٰ اس بندے کی بخشش بھی فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے اوپر اپنا رحم اور کرم بھی فرما اور اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنے والے کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ایسے شخص کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، کہ ایسا شخص کہ جو گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو فرمایا فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اس شخص کو احرام باندھے ہوئے حاجی کی طرح ثواب دیا جاتا ہے۔ اور پھر مزید جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے شخص کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، کہ ایسا بندہ، ایسا شخص کہ جو 40 دن تک لگاتار اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، یدرک التکبیرۃ الاولی، ایسی جماعت، ایسی نماز کہ جس کو وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے، کتبت لہ براءتان، تو اس شخص کو 2 چیزوں سے نجات دے دی جاتی ہے۔ ایک فرمایا براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، ایک اس شخص کو دوزخ کی آگ سے آزادی دے دی جاتی ہے، اس سے نجات دے دی جاتی ہے، اور دوسرا فرمایا اس کو نفاق سے نجات دے دی جاتی ہے۔ تو گویا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک تو یہ بندے کو دوزخ سے آزاد کرواتا ہے، اور دوسرا جو اس کے عمل کے اندر کچھ منافقت رہ جاتی ہے یہ نماز اس چیز کو بھی دور کر دیتی ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور کے غلام حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ پسند کرتے ہو کہ حالت اسلام اور ایک کامل ایمان والے کی صورت میں تم اللہ رب العزت سے ملاقات کرو تو تمہیں یہ چاہیے کہ جس مقام پر اذان دی جائے وہاں پر جماعت کی حفاظت کرو، یعنی نماز پنجگانہ کو با جماعت مسجد کے اندر ہی ادا کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جماعت کے ساتھ نماز کو صرف منافق ہی ترک کرتا ہے۔ حضور کے غلاموں کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی شخص اس قدر علیل ہوتا کہ وہ خود چل کر مسجد کی طرف نہیں آ سکتا تھا تو وہ 2 بندوں کے سہارے پر مسجد کی طرف آتا تھا اور لوگ اس کو صف کے اندر کھڑا کر دیتے تھے۔ تو گویا مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ فضیلت اور عظمت کا حامل ہے، اور انسان کے نامہ اعمال میں 1 درجے سے 25 درجے اور 27 درجے تک اس کی نماز کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اور بغیر کسی عذر شرعی کے جماعت کو ترک کر دینا، نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ بہت بڑے گناہ کا موجب ہے۔ خالق کائنات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔